اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا نفع ہم کو دے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے، ہماری سوچ میں تبدیلی آئے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے، ہم کو مقصد سمجھ آ جائے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ دنیا استعمال کی چیز ہے، محبت کی چیز نہیں ہے. اس دنیا کو ہم نے صرف استعمال کرنا ہے اپنے اصلی گھر تک پہنچنے کے لیے، اور اس سے محبت نہیں کرنی، اس سے دل نہیں لگانا، کیونکہ یہ ایک بے وفا چیز ہے. ادھر ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور انسان جو اس دنیا کو استعمال کرتا ہے وہ بھی فانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ فانی ہے. روح جو ہے وہ قائم رہنے والی چیز ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. تو جسم اور جسم سے ریلیٹڈ چیزیں جو استعمال کی ہیں ان کے ساتھ ایسی محبت نہیں رکھنی جیسے اللہ کے ساتھ محبت رکھنی ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اگر ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ فانی چیزوں سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، جس چیز نے ختم ہی ہو جانا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے ہمارے رب کی محبت، جو ہمارا مین مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم اس جنت کے قابل ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں آج کی ہم آیت پڑھتے ہیں 216. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، اس میں دو لفظ ہیں، علی اوپر، کم تمہارے، تم سب کے اوپر کیا لکھ دیا گیا؟ القتال، قتال کو، جنگ کرنے کو، وہوا، حالانکہ وہ، کرہن، ناپسند ہے، لکم تم کو، وعسا، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو، کہ تم کراہت کرو، ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا، حالانکہ وہ، خیر لکم، اچھی ہو تمہارے لیے، وعسا، اور ہو سکتا ہے، ان، کہ، تحبو، تم سب محبت کرو، شیئن، کسی چیز سے، وہوا، حالانکہ وہ، شرن، شر ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم، اور تم سب، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اچھا، بہت ہی ایسی آیت ہے جس میں سے کافی سارے الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہیں. کتبہ کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ کاف تا با، سامنے نظر آ رہے ہیں نا؟ اسی ورڈ کے اندر ہی اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے نا؟ یہ لکھا ہوا ہے کاف تا با. اب جو چیز کاف تا با کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتاب کیا ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا. تو جو چیز لکھ دی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہو جاتی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہے نا کتب علیکم، لکھ دی گئی اوپر تمہارے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کر دی گئی ہے تمہارے اوپر. اور وہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ قتال. اب قتل سے آپ کو پتہ ہے اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ قاف تا لام، بیسک لیٹرز جن سے کوئی ورڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قتال. تو قتال کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جنگ کرنے کے معنی میں آتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قتال کو لکھ دیا، تمہارے اوپر فرض کر دیا تمہارے پر۔ مکہ کے اندر بہت سارے ایسے جوشیلے ینگ مسلمان تھے جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غیرت آتی تھی نا ان کو کہ اتنا زیادہ ظلم کرتے تھے وہ مسلمانوں کے اوپر، اور اتنی بے عزتی کرتے تھے مسلمانوں کی۔ آپ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ ہے، آپ کو خباب بن ارت کے بارے میں پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے بیک کے اوپر وہ سلاخیں لگایا کرتی تھی عمار، اور بہت زیادہ ظلم تھے۔ لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کسی نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیا حکمت تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا کہ وہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں؟ کیونکہ اتنی چھوٹی تعداد میں تھے اور کفار اتنے زیادہ تھے کہ اگر وہ مقابلہ کرتے تو اسی وقت ان سب کو ختم کر دیا جاتا، اور پھر آگے تو نہ بات چلتی۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صبر کا کہا۔ لیکن جب یہ لوگ مدینہ میں آئے اور کافروں نے اب چڑھائی کرنے کا سوچا اور چڑھائی کرنے کے لیے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اب آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کی طاقت جو تھی وہ زیادہ ہو گئی تھی اور ایک سٹیٹ بن گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتال کو فرض کیا کہ اب آپ نے ضرور جنگ کرنی ہے اور اپنی مدافعت کرنی ہے، ڈیفنس کرنا ہے اپنا، تو اس وقت کچھ ایسے مسلمان تھے جن کو ایمان ہونے کے باوجود، ایمان والے تھے لیکن ان کو قتال ناپسند تھا، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ اب جہاد کے بیچ میں، جہاد کی نا یہ افضل ترین جو ہے نا ایک انسان کی عبادت ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی جان کا نذرانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتا ہے۔ لیکن فطرتاً انسان کے اندر ایک چیز ہے جو لڑائی کو یا مارنے کو یا مار کھانے کو ناپسند کرتی ہے، ایک فطرت ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان پکا مومن ہو لیکن اس کو یہ جنگ جو ہے وہ بری لگتی ہو، ایسے سب کے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن کوئی وقت ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں اگر جنگ نہ کی جائے تو پھر باطل بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور حق جو ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر کس وقت قتال کو لازم کیا؟ اس وقت جب مدینہ میں چڑھائی ہو رہی تھی کافروں کی طرف سے، تو اس وقت کہا کہ جنگ کرنی ہے، جب جنگ کا اعلان ہو جائے گا تو پھر جنگ کرنی پڑے گی، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں کو یہ چیز ناپسند آئے گی، لیکن اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ کیا خیر ہوگی؟ حق کا غلبہ ہوگا، ظلم چلا جائے گا، ہے نا۔ ظلم ہی جاتا ہے نا، جو ظالم ہوتا ہے، ایروگنٹ ہوتا ہے، وہ کتنے ظلم یہاں پر مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان دیکھے تو اس کا دل ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ سے کیا حال ہوتا ہوگا جس وقت حضرت بلال کے سینے کے اوپر وہ اتنا بڑا پتھر رکھ کے اور ان کو درے مارتے ہوں گے اور ان کو گھسیٹتے ہوں گے گلیوں کے بیچ میں، کتنا برا لگتا ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی اور اتنا بڑا جتھا نہیں تھا مسلمانوں کا، تو مسلمان ان کو فائٹ بیک نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب اب یہاں پر ایسا وقت آ گیا کہ وہ اپنے آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کو روک سکتے ہیں اور فائٹ کرنی ہی پڑے گی، تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ انڈیویجولی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دے کہ میں باہر نکل رہا ہوں اور میں جنگ کروں گا، نہیں، جب تک کہ امیر ملک کا یہ نہ کہہ دے کہ یہ اعلان نہ کر دے کہ جنگ ہے، ورنہ کوئی ذاتی طور پر اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو سنیں گے کہ انڈیویجولی جا کے جی یہ بم پکڑا اور پھاڑ دیا جا کے سویلینز کے بیچ میں اور کہا کہ اللہ کی خاطر مرے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ خودکشی بھی کرنا اور پھر جا کے ان لوگوں کو مارنا جنہوں نے کوئی ہتھیار ہی نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں جنگ کے بہت سارے وہ بتائے ہوئے آداب بتائے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اگر امن چاہتے ہیں تو پھر ان سے جنگ نہیں کی جاتی، یعنی بہت ساری شرطیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ خود سے یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے جا کے تو نہتے لوگوں کو مار دینا، جب تک کہ جنگ کی پورا وہ اعلان نہ ہو جائے، امیر جنگ کا اعلان نہ کر دے، اور پھر جب وہ بلائے گا تو پھر جنگ کرنی ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو بری لگے فطرتاً ایک انسان ہونے کے ناطے، لیکن اس کے بیچ میں
حیات ہوتی ہے، اس کے بیچ میں زندگی ہوتی ہے، حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ زندگی میں اپنے دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، جیسے فجر کے بیچ میں اٹھنا لوگوں کو برا لگتا ہے، ان کو نیند زیادہ پسند ہے اور وہ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے میں کیا فائدہ ہے؟ جب آپ اٹھتے ہیں، وہ کرات ہوتی ہے، اٹھنا کو مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے دن جو ہے وہ خیر و برکت سے بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں جو ہمیں برے لگتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ان کو چھوڑ دیں، ان سے دور چلے جائیں، ان سے کاٹ کے رکھ دیں، لیکن ان میں ہی کتنی ساری خیر ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس صبر کی وجہ سے، وہ جو ہم ان کے ساتھ رہ کے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ہمیں ثواب اور اجر بھی مل جاتا ہے. اور زندگی میں یہ ایک اصول بنا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زندگی میں ہماری مشکل لے کر آیا ہے، ظاہر ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے آتی ہے نا، تو پھر اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اس مشکل کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے، ہماری سوچ کو بدل رہا ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری چینجز ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں اس ایک مشکل کی وجہ سے. اس پر دکھی ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے کیا بہتری رکھی ہے. دعائیں رو رو کے مانگیں، تہجد شروع کر دیں، نمازوں میں سجدے لمبے کرنا شروع کر دیں، یا رحمان اغثنی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اور وہ جو کیوٹی ہو جاتی ہے نا ہماری زندگی میں، جیسے دانت میں کیوٹی ہوتی ہے نا، تو اس کو پہلے صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بیچ میں بھرتے ہیں، تو وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ایلین سے آپ کے منہ میں کوئی چیز آ گئی، لیکن آپ اس کے مطابق اپنے منہ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو حالات اتنی جلدی بدلتے نہیں ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کے مطابق ادھر فٹ ہونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر بندے کو اپنے سے کاٹ لیں. اگر ہسبینڈ اچھا نہیں لگ رہا تو چلو جی ختم، کوئی اس کی اچھی بات نہ سوچیں اور اس کو کاٹ کے تو باہر کرو زندگی میں سے. یا کوئی رشتہ دار ایسا ہے تو سمجھو کہ کوئی ٹالریٹ نہیں کر سکتا، زیرو ٹالرنس، کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے، اس کو باہر کرو، کاٹ کے چھوڑ دو. ایسے نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں کراہت آتی ہے، ہمیں غصہ لگتا ہے، ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے انہی کے بیچ میں بہت ساری خیر ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے. اس چیز پر ہم نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی سچویشن ہماری زندگی میں لائیں گی تو چاہے وہ ہمیں بری بھی لگ رہی ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑی خیر چھپی ہو، ہم نے اس خیر کے اوپر نظر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان نے کوئی بہت بڑی ڈگری لینی ہوتی ہے تو اس کو پارٹیز بھی چھوڑنی ہے، اس کو نیند بھی کم کرنی ہے، اس کو ایسی چیزیں دیکھنی نہیں، کوئی ڈرامے فلمیں نہیں دیکھ سکتے، اور انسان کا دل جو ہے نا ریلیکسیشن کے اوپر آرام کی طرف جاتا ہے اور اس کو یہ کراہت لگتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوپر لمٹس لگائے اور لوگوں کو چھوڑ کر اور اپنی جو ہے نا پڑھائی پہ فوکس کرے. لیکن وہ کراہت ہونے کے باوجود اس میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے. اس کے بعد جو انسان کو عزت ملتی ہے اور اس کو جو اس کی زندگی میں جو شان آتی ہے اس کی، وہ تو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں زلزلہ ہمیں کتنا برا لگتا ہے، زلزلہ سے کتنی بے چینی آتی ہے، کتنا ڈر لگتا ہے اور کتنا، لیکن اس کے بعد جو زمین کی حالت ہوتی ہے، اس کی زرخیزی، یعنی اس کی وہ پلٹ ہی جاتی ہے نا، نیچے والا حصہ اوپر والا حصہ نیچے چلا جاتا ہے اور اس سے بھی خیر آتی ہے، حالانکہ وہ ہمیں کتنا ناپسند ہے. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر یقین رکھنا ہے اور اس امتحان جو ہمارے اوپر آیا ہے، جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی خیر میرے لیے چھپا کے رکھی ہے. ٹھیک ہے. ہر مشکل میں اگر ہماری سوچ یہ ہوگی نا کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کیا خیر چھپائی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا سوچنے کا انداز فرق ہو جائے گا. اور یہ جو عصا کا ورڈ آیا نا، یہ 4 مختلف معنی میں آتا ہے آیات میں اگر آپ دیکھیں گے نا. اور ایک ہے رجا. رجا کا مطلب ہوتا ہے امید ہے کہ، عصا کا مطلب ایسے کریں گے امید ہے کہ. ٹھیک ہے. پھر اشفاق کے لیے آتا ہے. اشفاق کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی،
محبت، شفقت، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے. اور پھر عسیٰ آتا ہے توقع کے لیے کہ ہو سکتا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے. اور پھر تعلیل کے لیے آتا ہے کہ تاکہ ٹھیک ہے نا. ایک مطلب کیا ہے، امید ہے کہ عسیٰ کا ترجمہ کریں گے. اور ایک کیا ہے، ہمدردی کے لیے کہ محبت سے جو کہتے ہیں. اور ایک توقع، اس میں توقع ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے. اور ایک تعلیل کہ اس لیے کہ یہ مطلب ہم کریں گے. اور یہاں پر توقع کا معنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم محبت کرو کسی چیز سے، ٹھیک ہے نا. اب ہم کس کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ ہم سونے سے محبت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس چیز سے محبت کریں کہ وہ کسی لڑکی سے باتیں کرتے رہیں لیکن وہ اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ شادی ان کو بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے اور ان کو اس چیز سے محبت ہے کہ ذمہ داری ہمیں نہ ہی ملے، حالانکہ یہ ایک حرام کام ہے. تو وہ شر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بڑا شر ہو، اس میں کتنا گناہ ہو. کھانا ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، اور کھانا یہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ کھانا اپنی مرضی کا کھاتے ہی جائیں. کوئی میٹھا کھاتا ہی جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ بیمار ہو جاتا ہے وہ. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو بڑی محبت ہو جس سے، لیکن وہ آپ کے لیے بہت شر ہو. سوتے رہیں کیونکہ سونے سے آپ کو بڑی محبت ہے، لیکن نمازیں اس میں چلی جائیں تو کتنے بڑے گناہ کا انسان جو ہے نا وہ مرتکب ہو جائے گا. تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر، اپنے دل کے اوپر نہیں یقین کرنا کہ ہمارا دل ہو سکتا ہے کہ ہمیں گڑھے میں گرا دے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور ہم اس سے محبت کرتے رہیں لیکن ہمیں اتنی مشکل ہو، اس کا نتیجہ بہت غلط ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے ہم نفرت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے پر لازم کیا اور اس کا نتیجہ بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا، اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہم تو یہ دیوار ہمارے سامنے ہے اور دیوار کے باہر ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری اتنی لیمیٹیشنز ہیں. ہمارے کان ایک خاص ایک بندے کو سن سکتے ہیں، 10 بندے بولیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ہماری زندگی میں ہماری لیمیٹیشنز ہیں. ہمارا دماغ اتنی دور کی نہ سوچ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ علیم. وہ تو ہمارا پچھلا، اگلا اور اس وقت سب کچھ جانتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو ہم کس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ کے علم پر، ٹھیک ہے نا. اور جو قتال ہوتا ہے نا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا، وہ تو اس کی تو شان ہی ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں سورہ توبہ میں فرمایا، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم نہیں انتظار کرے ہمارے بارے میں مگر 2 خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی کا، 2 اچھے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ، یعنی یا تو ہمیں فتح مل جائے گی اور یا ہم شہید ہو جائیں گے. دونوں حالت میں مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہے. اور قتال کتنی مشکل چیز ہے، لیکن اس کے بدلے میں شہداء ہوتے ہیں. اور شہید کا درجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب شہید ہوتا ہے نا وہ انسان، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو سوئی جیسے یہ چھوٹی سی چونٹی کاٹتی ہے نا، اتنا سا درد ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اوپر سبز پرندوں کی صورت میں بیٹھتے ہیں. اور صرف شہید ایسا بندہ ہوتا ہے جو واپس دنیا میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کرے گا. کوئی بھی بندہ دنیا میں واپس نہیں آنا چاہے گا جب وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن شہید کو اتنا مزہ آتا ہوگا، اتنی کریونگ ہوگی اللہ کی راہ میں مرنے کا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ مزہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگوں کو جیسے دہی بھلے بہت اچھے لگتے ہیں نا، تو ان کو کریونگ ہوتی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے نا ان کو کریونگ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، بس دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ابھی مل جائے اور ابھی ہم کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، ہے نا. تو جیسے وہ کریونگ ہوتی ہے نا، اس طرح کی شہید نے وہ جو سفر طے کیا ہوگا نا موت کا، اس کے بیچ میں جو اس کی شان ہوئی ہوگی اور جو وہ گیا ہوگا، وہ واحد ہوگا جو کہے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجیں، میں پھر آپ کی راہ میں شہید ہوں، پھر واپس آؤں. تو وہ اس کی خواہش نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں سے ایک ہی دفعہ جانا ہے. سوچ لیں
کہ سب نے شہادت کی دعا کرنی ہوتی ہے. ہمیں قتال نہیں چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے فتنے سے اور جنگ سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ جنگ ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، لیکن ہم نے شہادت کی تمنا کرنی ہے. اوکے، یہ بہت پیاری دعا ہے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ تعالیٰ میری موت شہادت کی موت ہو، اور میں کہاں پر مروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ جب وہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدینہ میں ہوں، یہاں تو کوئی جہاد نہیں ہوتا، اور آپ شہید بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم دعا مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اور ایسا ہی ہوا تھا کہ ابو لولو جو فارس کا بندہ تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. تو شہادت کی دعا ایک مسلمان کی امپورٹنٹ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ کس درجے کی شہادت آپ نے مجھے دینی ہے، پر مجھے شہادت کی موت ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر آگے کیا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اچھا، اس آیت سے ہم نے کیا چیزیں سیکھی، کیا فوائد ہیں؟ ایک تو یہ کہ جہاد کی فرضیت ہم کو پتہ چلتی ہے کہ چاہے وہ مال سے، جان سے، کسی طریقے سے بھی کیا جائے، جہاد کرنا ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ. وہ شرائط جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں کہ امیر جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کرے گا اور اس چیز کو ڈٹرمن کرے گا کہ کس وقت جہاد ہونا ہے، ویسے ہی کوئی اٹھ کے جہاد کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اپنی شرطوں کے ساتھ. پھر یہ کہ انسان کو ایک انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ جنگ بری لگتی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو برا نہیں سمجھتا. وہ ایک فطری لحاظ سے جو جدال ہے، جو قتال ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کے حکم کو ناپسند نہیں کرتا. اللہ کے حکم کے آگے وہ سر جھکاتا ہے. اور یہ کہ انسان نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اس وجہ سے ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے جذبات سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور ہمارا علم کتنا ہے ہمارا علم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. وہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. جو ہم نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے اور ہمارا علم ناقص ہے. ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری آنکھ، ہماری سوچ، ہمارا دماغ نہیں وہاں تک جا سکتا جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کچھ ناپسندیدہ چیزوں میں سے بہت بڑی بڑی خیریں نکلتی ہیں، جیسے قتال، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کے درجے وہاں بلند ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے بیچ میں حق اور انصاف اور عدل قائم ہوتا ہے اور بہت سارے انسان فتنے سے اور مشکلوں سے بچ جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہم کو پتہ چلتی ہے بہت ساری آیات سے، اور اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.